ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن قبول فرمائیں۔ یہ مجلسیں کتنی قیمتی ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ قرآن پاک اپنے اندر کتنا اثر رکھتا ہے یہ ہمارے دلوں کی صفائی پر ہے کہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا قرآن اثر کرے گا۔ ابو عبید بغوی ایک دیہاتی انسان تھا، کسی کام سے مدینہ منورہ آیا، مغرب کی نماز چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرما رہے تھے، وہ مسجد کے باہر تھا۔ تو جب اس نے آیت سنی نا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، سورہ نحل آیت نمبر 90 پر 4، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ پوری آیت ہے۔ اس نے صرف اتنا جملہ سنا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، فوراً سجدے میں چلا گیا۔ غیر مسلم ہے، دیہاتی ہے، مگر عربی زبان دیہاتیوں کی بڑی بہترین ہوتی ہے۔ ایک آیت بھی مکمل نہیں بلکہ آیت کی شروعات فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ سن کر سجدے میں چلا گیا۔ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ بھی تو کسے سجدہ کر رہا ہے؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کیا خوبصورت کلام ہے، ایک آیت بھی نہیں بلکہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا جب دل پہ اثر کر سکتا ہے تو سوچو قرآن کتنا اثر کرنا چاہیے، ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت کا بھی انتقال ہوا، اس کے پڑوسی کا بھی انتقال ہوا، تو کسی نے خواب دیکھا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مگر جو میرے پڑوس میں لوہار تھا نا وہ مجھ سے بھی آگے تقوی میں نکل گیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ تو ماشاءاللہ صبح سے شام تک خال اللہ خال الرسول، ساری زندگی عبادت میں، لوہار تو دن بھر لوہا کوٹتا تھا، تقوی میں وہ آپ سے کیسے آگے نکل گیا؟ تو حضرت نے کہا کہ اس کی خاصیت تھی کہ دن بھر لوہا کوٹتا تھا، مگر جب ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور اللہ اکبر کی اذان شروع ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑے کو واپس رکھ دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اذان کے بعد کوئی بھی کام کرنا حرام ہے۔ یہ اس کی بیوی سے پتہ چلا۔ سبحان اللہ اکبر سن کر جس کا ہتھوڑا رک جائے، افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، پورا قرآن سن کر بھی ہماری زندگی نہیں بدل رہی۔ بدلے گی انشاءاللہ، نا امیدی نہیں ہے، امید رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ دیکھو آج کا دور کیسا ہے پتہ ہے، گھر بڑے بڑے ہیں، خاندان ختم ہو رہے ہیں، پڑھائی زیادہ ہے، تمیز نہیں ہے، انسان آسمان تک چلا گیا، پڑوسی کا حال نہیں معلوم، ذہانت اعلیٰ درجے کی ہے، جذبات نہیں ہے، علم اچھا ہے، عقل نہیں ہے، دوا مہنگی ہے، صحت نہیں ہے، گھڑیاں مہنگی ہیں، وقت کسی کے پاس نہیں ہے، انسان بہت ہیں، انسانیت نہیں ہے۔ محبت کے رشتے بہت ہیں، سچی محبت اور ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو بدلے، اور کیسے بدلیں گے؟ قرآن سے بدلیں گے، اس لیے کہ قرآن ہی ایک ایسا ہمارے لیے کیمیائی نسخہ ہے جو ہمارے دلوں کے زخموں کو مرہم لگا سکتا ہے، ہماری روحانی بیماریوں کو یہی ہے چیز جو دور کر سکتی ہے۔ جتنی روحانی بیماریاں ہیں وہ سب قرآن پڑھنے سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نہیں، روزانہ تلاوت کریں گے، اور ان ایام میں تو جیسے میں نے پہلے بتایا چاند نظر آتے ہی، یہ جو شروع کے 10 دن ہیں بڑے قیمتی ہیں، اس میں کم از کم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ایک قرآن مکمل کریں۔ یہ ساری راتیں شب قدر کے برابر ہیں، اور سارے روزے ایک سال کے برابر، عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے برابر انشاءاللہ۔ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، خود بھی سمجھیں، گھر کے خواتین کو، بچوں کو بھی سمجھائیں، اللہ ہمارے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیویں، اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو اور مٹا دے وے کافروں کو۔ ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہو، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے کے پہلے سے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 140 پر 1، 140 پر 2 اور 140 پر 3 ہے، اور ان آیتوں کا خلاصہ جنگ احد میں جو ہزیمت ہوئی مسلمانوں کو، اس کی 6 حکمتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائیں۔ یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے۔ جنگ احد میں جو ہزیمت ہوئی، نہ شکست نہ فتح، نہ مسلمانوں کو نہ دشمنوں کو، تو اس کی سب سے پہلی وجہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ حق اور باطل کا جب بھی معرکہ ہوگا، حق اور باطل کی جب بھی جنگ ہوگی، حق اور باطل کا جب بھی مقابلہ ہوگا، تو کبھی حق جیتے گا کبھی باطل جیتے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کے اصول ہیں۔ کیوں؟ ہر وقت حق جیتتا رہے گا تو پھر تو باطل لا محالہ مجبور ہو کر حق کے سامنے سلنڈر ہو جائے گا، اور مجبور ہو کر کوئی اسلام میں آئے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے اپنی خوشی سے آئے، لا اکراہ فی الدین، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی محبت سے، اپنی رضا سے آئے۔ جب ہر جنگ مسلمان جیتتا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری دنیا مغلوب ہو ہی جائے گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جنگ مسلمان جیتتے چلے جائیں، کبھی حق جیتے گا کبھی باطل جیتے گا، کبھی مسلمان جیتیں گے کبھی کافر جیتیں گے۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ جب تک قیامت کا سور نہیں پھونکا جائے گا، ایمان اور حقیقت جو ہے نا یہ مخفی رہے، اور جو بھی ایمان لائے وہ بالغیب ہی لائے، بالمشاہدہ نہ لائے۔ اگر ہر بار مسلمان جیتتے چلے جائیں، ہر بار فرشتے اترتے رہے میدان میں، اور ہر بار مسلمان مال غنیمت لیتے رہیں، تو پھر تو ظاہری سی بات ہے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، تو مشاہدہ ہو جائے گا، چیزیں سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اب جو مجمع ایمان لائے گا وہ بالغیب کہاں ہوگا؟ کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت ہوتی رہے گی، تو ان کو بھی ہمت رہے گی۔ اگر آئیں گے تو سچائی کے ساتھ آئیں گے۔ جس جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 70 صحابہ کو شہادت کا موقع ملا، اور جن ابو سفیان کی قیادت کی وجہ سے سارا لشکر مکے سے 3000 کا ہجرت کر کے یہاں جنگ کے لیے آیا تھا، جنگ احد میں اللہ نے کیا، ان سب کو اسلام سے نوازا اور ہمارے نبی کے غلاموں میں سے ان کو بنایا۔ حضرت خالد بن ولید بھی نبی کے غلام میں سے بن گئے، حضرت ابو سفیان ان کو بھی اللہ نے اسلام سے نوازا۔ اللہ اسلام دیں گے کافروں کو، مگر کیسے دیں گے؟ بالغیب دیں گے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، سب سے پہلی حکمت جنگ احد میں جو ہزیمت ہوئی، نہ شکست نہ فتح، نہ شکست نہ فتح، اس کی پہلی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے، کبھی حق کو جتاتے ہیں کبھی باطل کو جتاتے ہیں۔ اچھا،
ان کو کبھی جتانے میں کبھی ہرانے میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے سامنے حق پر بالغیب ہی رہے. اچھا مسلمانوں کا امتحان یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں کون مضبوط ہیں کون کمزور ہیں، یہ بھی بات واضح ہو جائے گی. یہ پہلی حکمت ہے. پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. دوسری حکمت جنگ احد میں ہزیمت مسلمانوں کو ہونے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ سچے مسلمان اور منافق کی چھانٹ ہو جائے، دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جیسے قیامت میں ہوگا مسئلہ. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ مومن پکے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو منافق ہیں وہ الگ ہو جائیں. یہ ہوا ہے جب جنگ احد میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس نے اپنے 300 بندوں کو لے کر وہاں سے نکلا ہے. اور یہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے ترتیب رکھی. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ منافقوں کے چہرے کبھی سامنے نہ آتے. 300 کے چہرے سب کے سامنے آ گئے. میدان میں آنے کے بعد واپس ہونا یہ تو سراسر نفاق ہے، اور کیا ہے؟ ان کے چہروں کو سب کے سامنے لانا تھا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. ہم ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لے رہے تھے. الحمدللہ 700 ایمان میں پاس ہو گئے، 300 فیل ہو گئے. منافق رئیس اس کے عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے. یہ دوسری حکمت ہے. اللہ آزماتے ہیں، ہر زمانے میں مسلمانوں کو آزماتے ہیں کہ کون سچا ہے کون پکا ہے، کون حق والا کون باطل والا، کون کافروں کے ساتھ کون مسلمانوں کے ساتھ، کون صحیح کون غلط. یہ ہر زمانے میں امتحان ہوتا رہے گا اور فیصلے ہوتے رہیں گے. تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ. یہ دوسری حکمت ہے. پہلی حکمت سمجھ گئے کہ حق اور باطل کبھی جیت ہار ہوتی رہے گی. دوسری حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ ایمان والوں کے ایمان کو دیکھ لیں اور جو ایمان میں کچے ہیں وہ چھٹ جائیں، وہ نکل جائیں. اسی طرح قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے تو عزیزوں آج جو ہم آبادی دیکھ رہے ہیں نا کروڑوں کروڑوں کی مسلمانوں کی، یہ آبادی سب چھٹ جائے گی اور حضرت کا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے مسلمان رہ جائیں گے. اسی لیے بار بار یہ سوال نہ کرو کہ حضرت امام مہدی کب آئیں گے. وہ آئیں گے جب آئیں گے. اللہ نے ترتیب بنائی ہے، وقت پر آئیں گے. وہ مجھے اور آپ کو کیا لینا دینا؟ جب وہ آئیں گے انشاءاللہ دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. اگر وہ موقع ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے محض اپنے کرم سے ہمیں ان کے لشکر میں جمع کر دے. کیونکہ میرے عزیزوں جو سب سے زیادہ انتظار کرتے ہیں نا وہی سب سے پہلے ان کے منکر ہو جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں جتنے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے یہی ان کے منکر بن گئے. کیوں؟ حالات پر دل کیسے بدلے گا یہ ہمیں نہیں معلوم. آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کی دعا اسی لیے کرتے رہیں کہ دل پتہ نہیں کب پلٹ جائے. ہم 50 سال کے نمازی ہو سکتے ہیں مگر موت پر فیصلے ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ 60 سال کے نمازی ہو سکتے ہیں، 10 حج کیے ہوں گے، سالہ سال ہمارا وقت دین کے کاموں میں لگتا ہوگا، موت ایمان پر آئے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو یہ دوسری حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچتے ہیں، ہر زمانے میں جانچتے ہیں. سب کا اپنا الگ الگ امتحان ہے. ہر زندگی میں آپ کا اپنا امتحان، میرا امتحان، آپ کا ہر مسلمان کا اپنی زندگی میں امتحان ہوتا رہے گا. کوئی امتحان سے نہیں بچ سکتا. ہر شخص کا اپنا اپنا امتحان ہے. یہ دوسری حکمت. تیسری حکمت وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. جنگ احد میں ہزیمت کی تیسری حکمت اللہ بیان فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ 70 صحابہ جنت میں شہید بن کر جائیں. اگر ہزیمت نہ ہوتی، اگر شکست اور فتح موقوف نہ ہوتی تو پھر یہ 70 صحابہ شہید کیسے ہوتے؟ کبھی کبھی اللہ حق والوں کو اس لیے شکست دلواتے ہیں، ہراتے ہیں تاکہ یہ لوگ شہید ہوں اور اللہ کے راستے میں جنت میں جائیں. جب ہاریں گے نہیں تو پھر شہید کیسے ہوں گے؟ جب شہید نہیں ہوں گے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. تیسری حکمت، اللہ تمہیں شہادت دینا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں تمہارا مقام بلند کرنا چاہتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں اور کئی ساری احادیث کا مضمون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید پر جتنی بھی تلواریں چلائے دشمن
چاہے اس کا سر قلم کر دے، ہاتھ قلم کر دے، پیر قلم کر دے، تکلیف اسے اتنی ہی ہوتی ہے جتنی چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا عنوان ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ، سارے شہیدوں کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا کل قیامت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے دشمنوں نے ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا ہے، ان کے اعضاء کاٹ کے ہار بنا کر ہندا نے گلے میں پہنا ہے، ان کے کلیجے کو نکال کر منہ میں ڈال کے چبایا ہے اس نے۔ جس سے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے محبت فرماتے تھے، ان چچا کا یہ حال کیا گیا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی بہن کو تکلیف ہونے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں میرے چچا کو یوں ہی چھوڑ دیتا، کل قیامت میں اللہ کے پاس کے سامنے یوں ہی حاضری ہوتی ان کی، کہیں سے حضرت حمزہ کا سر آتا، کہیں سے حضرت حمزہ کے ہاتھ آتے، کہیں سے ان کے پیر آتے۔ دیکھنے میں تو کیا لگ رہا ہے کہ اعضاء کاٹ دیے گئے، مگر شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جیسے ایک چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، بس کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہار جیت ہوتی رہے گی تو پھر لوگ شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں، شہادت کب ملے گی؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مدینے سے باہر نکل کر جنگ کا، مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کا مشورہ دینا کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا۔ کیوں تھا؟ اس لیے کہ صحابہ چاہتے تھے کہ جنگ بدر میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی جو فضیلتیں آئی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا، جنگ بدر میں جو شریک ہو گئے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اب وہ کچھ بھی کریں وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ جب یہ فضیلت صحابہ نے سنی تھی تو اب جنگ احد کا جب موقع آیا تو اکثر صحابہ نے یہ رائے دی کہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جو جنگ ہے دوسری ہم باہر نکل کر کریں گے، کیونکہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو مشورہ تم نے خود دیا تھا اور تم خود چاہتے تھے شہید ہونا۔ جیسے دو صحابہ نے دعا نہیں کی تھی، دو دوستوں نے کیا دعا کی تھی کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ تو ایک نے کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ آج میرا جنگ احد میں مقابلہ ایک بہادر سے ہو، اس سے ٹکر لوں، اس سے لڑوں، یہاں تک کہ میں اسے جہنم رسید کر دوں۔ اور ان کے دوسرے ساتھی نے کہا آمین۔ اب ان کے دوسرے ساتھی نے دعا کی کہ یا اللہ آج میرا بھی مقابلہ بڑے بہادر کے ساتھ ہو، میں اس سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ مجھے شہید کر دے اور میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، ان کی باری تھی، ان کو کہنا تھا کہ آمین، انہوں نے کہہ دیا آمین، اور دل میں یہ سوچا کاش یہ دعا میں مانگتا۔ سبحان اللہ۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، صحابہ کی خواہش تھی شہید ہونے کی۔ اب جب صحابہ نے خواہش کی تو اللہ پورا کیوں نہیں کریں گے؟ یہ حکمت، تیسری حکمت جنگ احد میں ہزیمت ہونے کی، یہ تیسری حکمت۔ واللہ لا يحب الظالمین، اس لیے اللہ نے ہزیمت نہیں کی کہ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، نہیں، اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتے، وہ مبغوض ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے پاس مبغوض رہیں گے، وہ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ خیال نہ کرو میرے صحابہ، یہ خیال نہ کرو میرے بندوں کہ کہیں ہم نے جو ہے یہ ہزیمت کر کے کہیں اللہ ان سے، نہ، اللہ کبھی کسی ظالم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ حضرات صحابہ کے دلوں کو اللہ جوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جو تھے اکثر اس میں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آیا ہے، سب پریشان حال ہیں، دل دکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے حالات پر اللہ تعالی حضرات صحابہ کے دلوں کو مضبوط کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، چوتھی حکمت،
چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دیں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے مٹا دیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. جنگ احد کی ہزیمت کی یہ چوتھی حکمت کہ جو بچ گئے وہ غازی، جو شہید ہو گئے وہ شہید، جو مر گئے وہ شہید، جو بچ گئے وہ غازی. الحمدللہ مسلمان کو دونوں صورتوں میں کامیابی ہے، زندہ بچ جائے تو غازی، مر جائے تو شہید. یہ اللہ پاک کرتے ہیں گناہوں سے. جیسے عام طور پر کوئی آدمی کپڑا چھانٹے تو کیا کہتے ہیں، کئی کو وہ کپڑے کو مار رہا ہے، کپڑا پھٹ جائے گا، کہتی وہ دھوبی چھاٹا تو اور ذرا اچھا چھانٹے داغ دھبے نکل جانے، کہتے ہیں. معمولی چھانٹے تو کیا بولتی، کپڑا پھٹ جاتا، کہتی وہ دھوبی چھاٹا تو ذرا اچھا چھانٹ تاکہ داغ دھبے اس کے نکل جائیں. یہ اللہ تعالیٰ چھانٹتے ہیں تاکہ تمہارے داغ دھبے ختم ہو جائیں گناہوں والے. اس لیے نہیں ہرا رہے ہیں کہ اللہ ان سے نعوذ باللہ محبت کرتے ہیں، نہیں، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. یہ ہزیمت اللہ نے اس لیے دی تاکہ مسلمانوں کے جو خامیاں ہیں، ابھی غلطی ہو گئی، 50 بندوں کو نبی نے کہا کہ یہاں کھڑے رہو، یہاں سے ہٹنا مت. یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، ایک پورے ہفتے میں جنگ احد کا ذکر میں نے کر دیا. میں بس آپ کو اشارے دے رہا ہوں. اتنی بڑی غلطی ہوئی صحابہ سے کہ جہاں نبی نے کہا تھا رکو، وہاں سے ہٹ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں چھوٹی سی بھی نبی کی غلطی یہ اللہ کے عذاب آنے کا سبب بن سکتا ہے. پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ نے معاف کر دیا. اور جو نبی کی بات کی مخالفت ہوئی اس کا خمیازہ تھا، جو 70 صحابہ شہید ہوئے اور سب کو زخم آئے. جب شیطان یہ غلطی کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے، اور صحابہ کی ایک غلطی پر 70 صحابہ شہید ہو سکتے ہیں اور جیتی جانے والی جنگ ہزیمت میں تبدیل ہو سکتی ہے، تو سوچو میرے عزیزوں، صبح سے لے کر شام تک ہم نبی کی کتنی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں. نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے حکم کی تعمیل میں کوئی کمی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ صحابہ تو نادان ہیں، ان کی کوئی غلطی جان بوجھ کر نہیں، وہ تو خطا ہو گئی ان سے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ پاک کر دیں، جو بھی ان کی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ اللہ معاف کر دے. اسی لیے تو میرے عزیزوں، یہ تو شہادت حقیقی ہے. اس کے علاوہ کتنی صورتیں ہیں جو شہادت حکمی میں شامل ہیں. بندہ حادثے سے مر جائے شہید ہے، بندہ بیماری میں مر جائے شہید ہے، عورت بچہ جنتے جنتے مر جائے شہیدہ ہے، کوئی دیوار گر گئی مر گئے شہید ہے، درخت گر کے مر جائے شہید ہے، پانی میں تیرنے اترا تھا یا کسی وجہ سے اترا تھا ڈوب کر مر گیا شہید ہیں. کتنی ساری صورتیں ہیں. جمعہ کی رات میں انتقال والے شہید، جمعہ کے دن، جمعہ کی رات، 24 گھنٹے جو جمعہ کے ہیں، مغرب سے مغرب تک، اس میں جو انتقال ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بھی شہادت کا مرتبہ دیا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کتنی ساری حکمی شہادتیں ہیں. تو شہادت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے. یہ اللہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ گناہ. اچھا، حضرت علامہ سری ثقفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھا، زیادہ تر اولیاء اللہ بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وجہ کیا؟ وہ تو اولیاء اللہ ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں. کوئی نابینا ہو گئے، کوئی چیئر پہ بیٹھ گئے ساری زندگی، کوئی اٹھ نہ سکے، کوئی بیٹھ نہ سکے، کوئی چلنے میں معذور. یہ اولیاء اللہ اتنے بیماریوں کے، اتنے پریشانی اور مصیبتوں کے شکار کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت علامہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ بعض اللہ والے تو اپنے عمل کی وجہ سے اعلیٰ درجات پر جنت میں پہنچ جاتے ہیں، مگر بعض اولیاء اللہ محنت کے باوجود بھی نہیں پہنچتے، اس لیے اللہ ان کو دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف دے کر اعلیٰ درجات پر پہنچا دیتے ہیں. یہ جو ہماری زندگیوں میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، اس سے کوئی پریشان نہ ہو. ہم اب عبادت کو مضبوط پکڑیں. پریشانی آنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، حلال چھوڑ کر حرام میں لگ جائے، نہ، یہ نہیں. حالات جیسے بھی آئیں بس ہم اللہ کے حکم کے پابند رہیں. حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے. تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ مومنوں کے ان کے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، ایمان والوں کو، اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے. دھیرے دھیرے کر کے اللہ سارے کافروں کو مٹا دیں گے. اور یہ اس طرح کا کبھی کبھار باطل کو چھوڑ دینا یہ ان کے لیے مہلت ہے،
اور ان کے لیے استدراج ہے، اللہ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ اور زیادہ یہ گمراہی میں مبتلا ہوں اور اللہ کے زیادہ پکڑ کے مستحق ہوں گے۔ ڈھیل دے کو پکڑنا بولتی نہیں، اسے بولتی زیادہ۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین۔ پانچویں حکمت یہ ہے جنگ احد میں ہزیمت ہونے کی، پانچویں حکمت یہ ہے کہ جنت میں کیا بیٹھے بیٹھے چلے جاؤ گے، لیٹے لیٹے جنت میں چلے جاؤ گے، آرام کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر کسی قربانی کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا مجاہدہ نہیں دو گے؟ کیا قربانیاں نہیں دو گے؟ کیا مشقتیں برداشت نہیں کرو گے؟ کیا اللہ کو راضی نہیں کرو گے؟